बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर का जो मौजू है वो है नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान, हम अपने इस मौजू पर आने से पहले थोड़ा सा मुसन्निफ़ जो हैं इनके डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब की विलादत है 1912 जबलपुर हिंदुस्तान और वफ़ात है 2005 हैदराबाद में। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हिंदुस्तान जबलपुर में पैदा हुए। नाजरा कुरान घर पर पढ़ा, वहीं के अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल में आपने 7वीं जमात तक तालीम हासिल की। अलीगढ़ कॉलेज से MA और नागपुर यूनिवर्सिटी से आपने PhD और DLED की डिग्रियां हासिल की। 1937 में पब्लिक सर्विस कमीशन पास करके किंग एडवर्ड कॉलेज अमरावती हिंदुस्तान में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए और लगभग कोई 1947-48 तक आप वहाँ पर उर्दू के उस्ताद ही रहे। उसके बाद आप नागपुर यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू मुकर्रर किए गए। 1948 में हिजरत करके आप पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने आपको उर्दू कॉलेज कराची में सदर शोबा उर्दू के तौर पर तैनात किया। अल्लामा II काजी ने आपको हैदराबाद सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू मुकर्रर किया। आपने बकिया ज़िंदगी जो है इसी हैसियत में अपनी वहाँ पर रह के गुजारी। डॉक्टर साहब एक बड़े आलिम, मुहक्किक, मुसन्निफ़, माहिर लिसानियात, माहिर तालीम और सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम रहनुमा थे। आपको उर्दू, हिंदी, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर अबूर हासिल था। आपकी इल्मी और तस्नीफ़ी खिदमात की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों ने तमगे, अवार्ड और सिपासनामे अता किए। हुकूमत पाकिस्तान ने इकबाल और कुरान किताब लिखने पर सदारती अवार्ड और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। आपकी तहरीर करदा कुतुब किताबें पाकिस्तान के जामियात में पढ़ाई जाती हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा किताबें की तख्लीक की आपने, मुसन्निफ़ थे आप। इसके अलावा वक्त हाजिर के मौजूदा दौर के ज़िंदा वली थे। अल्लाह ताला ने आपको दीन और दुनिया दोनों में बड़ा नवाजा हुआ था। आपके मुरीदीन की तादाद लाखों में है। और इसके अलावा भी इनकी कुछ कुतुब हैं, जैसे इल्मी नकूश है, उर्दू सिंधी लुग़त है, सिंधी उर्दू लुग़त है, हाली का ज़हनी इर्तिका है और दीगर काफ़ी हैं। ये काफ़ी मशहूर हैं, जो कि कभी लेक्चरशिप के भी पेपर में आ जाती हैं, पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा आपकी शागिर्दी में बेशुमार बड़े बड़े नामवर शागिर्द पैदा हुए, जिनमें डॉक्टर जमील जालिबी हैं, डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी हैं, डॉक्टर तहसीन फ़र्रुखी हैं और काफ़ी बड़े बड़े उर्दू अदब के नाम हैं जिन्होंने आगे चल के बड़ी खिदमत अंजाम दी। अब हम आ जाते हैं सबक पर और इसकी मश्क पर। नज़रिया पाकिस्तान, इसकी जो मश्क है, डॉक्टर साहब ने जो सबक लिखा है ये, इसका पहला जो सवाल है, नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम मुख्तसरन बयान कीजिए। इसका जो जवाब है वो आखिरी सफ़े पर, आखिरी पैराग्राफ जो है वो इसका जवाब है। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और ये पूरा पैराग्राफ कि पाकिस्तान को तवाना, मुस्तहकम, शानदार और पुरअज़मत बनाने में पूरी तरह कामयाब होंगे। ये इसका जवाब है पहले का। इसके बाद है नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम मुख्तसरन शाह वलीउल्लाह की तहरीक का मकसद क्या था। शाह वलीउल्लाह की तहरीक का मकसद क्या था। इसका जवाब तो काफ़ी तवील है, लेकिन सबक के हवाले से इसका जो सेकंड पेज है, सफ़ा नंबर जो 41 है, कि शाह वलीउल्लाह दहलवी और उनके साहबजादों ने मुसलमानों की इखलाकी और माशरती बुराइयों को दूर करने के लिए तहरीक शुरू की या तहरीक का आगाज़ किया। यानी कि जो शाह वलीउल्लाह की तहरीक का मकसद था वो मुसलमानों में उस वक्त में मौजूद इखलाकी, माशरती, मजहबी और जो भी बुराइयाँ थीं उनको दूर करने का सिलसिला था। इसके बाद है सवाल नंबर 3, सर सैयद अहमद ख़ान का हिंदू और मुसलमान कौमों के बारे में क्या नज़रिया था। सवाल नंबर 3 जो है वो इससे कुछ थोड़ा सा आगे चलकर आएगा, वो थोड़ा सा आपको ख़ुद ही बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि मजबूरन अंग्रेज़ों से मफ़ाहमत को गनीमत जाना और मुसलमान कौम की अखलाकी और तहज़ीबी इस्लाह पर तवज्जो दी। यानी दो कौमी नज़रिए जो सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश किए थे कि ये दो मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं, इनका रहन सहन, खाना पीना, इनकी इबादत, इनकी रसूमात, हर चीज़ जो है वो जुदा जुदा हैं। लिहाजा इन दोनों कौमों का एक साथ आगे मुस्तकिल चलकर रहना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। लिहाजा फिर वो आगे सारा उस सिलसिले की कड़ी बनी जो कि आगे के वाक़यात हैं। इसके बाद है सवाल नंबर
5 کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ اس کا جواب سوال نمبر 4 کا یہ ہے کہ سن 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے۔ بے شمار قومیں موجود تھیں اس وقت ہندوستان میں، برصغیر میں، اور آج بھی ہندوستان میں کافی اقوام آباد ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ مسلمانوں کو سیاست میں، معاشرت میں، تعلیم میں، کاروبار میں، الغرض ہر طرح پہ انہوں نے ان کو تہس نہس کر دیا تھا، برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب محسن الملک نے سن 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کروا دیا اور سن 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر دیا۔ یہ اس کا جواب ہے یہاں تک سوال نمبر 4 کا۔ اس کے بعد دنیا میں قومیت کی تشکیل کے 2 بنیادی نظریے کون کون سے ہیں؟ دنیا میں قومیت کی تشکیل کے 2 بنیادی نظریے کون کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے یہاں سے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ جواب یہاں تک بھی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو تفصیل میں پڑھ لیں گے تو زیادہ اور آپ کا کانسیپٹ ہے، دماغ جو ہے کلیئر ہو جائے گا اس کے حوالے سے۔ پھر یہ پورا یہاں تک تو انہوں نے اہل مغرب کے بارے میں بتایا ہے جو ان کا کانسیپٹ ہے، اور پھر یہاں سے دوسری بنیاد جو امت کے امت ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے ہوئے فرمائی اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا کافی آگے کمپلیٹ یہاں تک اس کا اگلے پیراگراف تک ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں، یہ اس کا یہاں تک کا جواب بنے گا۔ اس کے بعد نظریہ پاکستان کے سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ جب آپ اس کو تھوڑا سا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ کافی جمع ہو جائیں گے، کافی معلومات اکٹھی ہو جائے گی اس سبق کے حوالے سے، تو آپ کافی بہتر اس کے اوپر کوئی 200 الفاظ کا یا 300 الفاظ کا انشاءاللہ وہ لکھ سکیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں سیم وہی بات آ گئی ہے۔ اگر آپ اس کو خلاصے کو خط کے طور پہ بھی لکھیں گے تو آپ کا کام چل سکتا ہے، بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے درج ذیل درست جوابات پہ نشان لگائیے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے کون کھڑا ہوا؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، حضرت مجدد الف ثانی۔ اس کا صحیح جواب حضرت مجدد الف ثانی ہے۔ اس کے بعد ہے بے میں ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں کون سی زبان قائم کی؟ ہندی زبان قائم کی تھی ہندوؤں نے اردو کے مقابلے میں۔ اردو ہندی تنازع بھی یہیں سے ابتدا ہوئی تھی اس کی، جو کہ تشکیل پاکستان کی بھی بنیاد بنی۔ پھر اس کے بعد جیم ہے پہلی جنگ عظیم کب چھڑی تھی؟ جو کتاب کے آپشن ہیں ان کے حساب سے 1913 ہے، لیکن جو اس کی اصل ڈیٹ ہے وہ ہے 1914۔ 1914 سے 1918 تک یہ چلی تھی، تو یہ آپ نے جو 1913 کا آپشن ہے آپ نے ظاہر سی بات ہے پھر یہی ہے تو اس کی کو آپ نے صحیح کرنا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد 4 اس میں آپشن دیے ہیں۔ جو تیسرا آپشن ہے اسلامی و فلاحی مملکت بنانا، یہ اس کا درست جواب ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے، کیا تھا؟ اس کے بعد ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے کس کے ساتھ؟ اپنے لیے، دوستوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے یا پاکستان کے لیے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، درج ذیل مثالوں پر غور کیجیے۔ تم اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی ہو، کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ یہ جو 2 نشان لگے ہوئے ہیں اس کو ادب میں واون کہتے ہیں، گرامر کے روح سے اس کو واون کہا جاتا ہے۔ وہ اچھا خاصا امیر آدمی ہے، پھر بھی وہ اپنی خود غریبی کو روتا رہتا ہے۔ دونوں بھائیوں میں بس 19-20 کا فرق ہے۔ ان فکروں میں واون کے درمیان الفاظ روزمرہ کی مثالیں ہیں۔ اب کہتے ہیں آگے چل کے کہ اب آپ ذیل کی فکروں کو روزمرہ کے مطابق درست کیجئے۔ لگتا ہے اب اس شعر سے ہمارا پانی دانہ اٹھ گیا ہے۔ پانی دانہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا دانہ پانی۔ ارے بھائی بہت دنوں بعد نظر آئے، کیا چال حال ہے، کیا حال چال ہے۔ بڑی دوستی تھی دونوں میں، لیکن آج کل کچھ بن ان ہے، کچھ ان بن ہے۔ تو یہ جو سبق تھا نظریہ پاکستان، اس کی مشق اور جو اس کے تخلیق کار مصنف ان کے حوالے سے دونوں پہ بات ہو چکی ہے، اور یقیناً کچھ اس میں سے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس میں MCQs کافی بنتے ہیں۔ یہ سبق ہے جسے آپ سے کانگریس کی ڈیٹ پوچھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے،
اور اس کے علاوہ آپ سے یہ شاہ ولی اللہ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ سے یہ جو ہے نا اس کے بارے میں مسلم لیگ کے بارے میں قیام کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, کس شہر میں قیام ہوئی وہ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سن 1911 میں کیا ہوا تھا یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے کہ کس ملک نے ترکی نے کس ملک کا ساتھ دیا تھا, یہ پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد جلسہ کب ہوا تھا, ٹھیک ہے, یہ پوچھا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ قرارداد پاکستان ہے, اس کا بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. تو اس میں کافی MCQs بنا سکتا ہے ایگزامنر. تو اس کو آپ نے کائنڈلی تھوڑا سا دیکھنا ہے, پڑھنا ہے, اور اس میں سے خود ہی آپ نے تھوڑی سی MCQs بنانے کی مشق کرنی ہے اپنے. تھینک یو. اللہ حافظ.